جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ نمبر 11 جی وہ حی ہے. حی کا معنی ہوتا ہے خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حی اور سب کی زندگی ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کی زندگی کیا ہے اس کے ہاتھ اس- میں. یہ آواز آئی ہے، ابھی پہلی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. یہاں سے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. عقیدہ نمبر 12 وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. میں آپ کو ایک بات کہی کہ جب جی جی اور عقیدہ نمبر 13 جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، اس کی قدرت اس سے شامل ہو کہ محال کہتے ہیں کہ جو موجود نہ ہو سکے. اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. اس جی کو ہم یوں سمجھے کہ جیسے دیکھو کہ دوسرا خدا جو ہے نا، جو محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا. یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا. جی اگر زیر قدرت ہو موجود ہو سکے گا تو پھر تو محال ہی ہے. جو موجود ہو سکے وہ محال نہیں ہوگا نا، جی جی اور جو محال ہوگا وہ ہو سکے گا. اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے. یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی عقیدہ نمبر 14 ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے. یعنی جس دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، بے شک ٹھیک ہے جی. بے ہم اس شک کی قدرت میں ہیں، ہم اس کی قدرت کے تحت ہیں نا، جی جی بے شک تو ہم مقدور ہوئے. ٹھیک ہے. جی ہم کیا ہوئے؟ مقدور ہوئے ہاں. دیکھ ایک ہوتا ہے ظالم مارنے والا، اور ایک کیا ہوتا ہے مار کھانے والا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مظلوم. ایک ایک قدرت رکھنے والا، جس پر قدرت تو اس کو مقدور کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر مقدور کے لیے ضروری ہے کہ البتہ ممکن ہونا. دیکھو کہ موجود ہونا ہمارا ضروری نہیں ہے، ہم ممکن تو ہیں. ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا وجود ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا پہلے نہیں تھے، اب ہیں، پھر بعد میں نہیں ہوں گے. وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے نا پاک ہے. یعنی عیب و نقصان اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس میں نہ قصور، نہ نقصان ہو، اس کے لیے مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، وغیرہ اس پر قطعاً محال ہے. ٹھیک ہے جی. جھوٹ پر قدرت ہے بہی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے. محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی. اب یہاں پر وہاں جو خاص کر کے جو دوسرے مذاہب کے ہیں جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں کہ جھوٹ ایک مقدور ہے، جھوٹ ایک مقدور ہے. مقدور تو اگر مقدور پر قدرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ معاذ اللہ کیا ہو جائے گی؟ کمی آ جائے گی. سمجھے بات؟ یعنی جی انہوں نے اپنے طرف سے جو بتایا ہے نا، وہ بہت ہی ناقص صلاحیت ہے کہ جس کو آپ یوں کہیں کہ صرف جو ہے نا لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، لوگوں کو کیا کرنے کے لیے، بھڑکانے کے برکات لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو جی انہوں نے جب یہ دے تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ان کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ دو یہ معنی
کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی انکار کر رہا ہے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت زیادہ یہ نا کیا ہے کہ یہ نازک مسئلہ ہے۔ آگے چلیے، بات علم ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے نا کہ تعلق کی قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ نمبر 16، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہیں۔ مکان تمام سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیات ہے، قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، علم رکھتا ہے، ارادہ ہے، یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ اب ہم کس سے دیکھتے ہیں؟ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، جی تو یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سننا، دیکھنا یہ سب اجسام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اجسام سے تو پاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، پس آواز سنتا ہے، پس آواز کو سنا، ہر باری سے باری کو جو خرد بین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا ان چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہماری تو اتنی نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ علم رکھتے ہیں۔ عقیدہ مثل دیگر صفات کی کرامی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ حدیث کا تو میں نے بھی ہے نا کہ جو موجود پہلے ہو بعد میں، یعنی پہلے نہ ہو، بعد میں ہو، پھر نہ ہو۔ پہلے ہو بعد میں نہ ہو، بعد میں نہ ہو پھر ہو۔ پہلے نہ ہو، بعد میں ہو۔ اچھا ہاں، حدیث میں کیا ہم مثال یہ ہے کہ انسان اور اللہ؟ ہاں، انسان جو ہے نا، انسان یہ پہلے نہیں تھا، جی اب ہے، پھر نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ انسان جو ہے نا کیا ہے، پہلے نہیں تھا نا، جی بعد میں۔ اچھا بعد میں آیا، پھر نہیں ہے۔ جی بالفرض آپ یوں کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ایک زمانہ آپ لے لیں، انسان کی جو پیدائش ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس سے پہلے انسان نہیں تھا نا۔ نہیں تھا۔ جب قیامت آ جائے گی تو کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، بے شک ایسے ایسا ہی ہے نا۔ تو دیکھو کہ ایسے پہلے نہیں تھے حضرت آدم علیہ السلام، بعد میں پھر نہیں ہوں گے، مطلب قیامت میں نہیں ہوں گے، پہلے انسان پہلے نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس سے پہلے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی جی دیکھو ہم ہیں نا، ہم اپنی پیدائش سے پہلے نہیں تھے نا، جی جی اب ہیں جی اور پھر نہیں ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کو حادث کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اور ہمیشہ رہے گی۔ بے شک ایسے ہی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ہی رہے۔ اس کی آپ کو مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو بنانے والی، یہ دیکھو ہم کسی چیز کو جب بناتے ہیں تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ بننے والی چیز سے پہلے ہوتا ہے۔ جی جی دیکھو انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، جو بھی انسان بنائی چیز کوئی بھی مان جس کو انسان نے بنایا ہے،
وہ انسان کی جو ہے نا وہ اس انسان کے پیدا ہونے کے بعد ہے یا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہے؟ بات یہ ہے نا کہ بالفرض آپ مان لیں جی بس کا جو وجود ہے یہ جی انسان کی پیدائش سے پہلے ہے یا انسان کی پیدائش کے بعد ہے؟ بات ہوا نا، بس بعد میں انسان نے ہاں بعد میں انسان نے اس کو بنایا نا، انسان نے بنایا اس کو نا۔ جی تو اب دیکھو کہ انسان نے اس کو بنایا، تو یہ انسان جو فاعل ہے وہ مفعول سے پہلے ہے، یعنی بس سے پہلے ہے، بس کے وجود سے پہلے ہے۔ یہ ہو گئی جتنے موجودات ہیں جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو انسان کا جو وجود ہے وہ ان اشیاء سے پہلے ہے۔ جی بلڈنگ سمائے جناب جتنی بھی مطلب ایک انسان نے بنایا ہے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فاعل ہے، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ تو جو اس دنیا کو بنانے والا ظاہر بات اس دنیا سے پہلے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہوگا جی پہلے ہوگا نا۔ تو یہ اللہ کی جی بات جی پر دلیل نہیں ہے؟ جی دلیل ہے سر ہاں یہ چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے نا یوں کہیں کہ معاذ اللہ کچھ اشیاء خود پیدا ہو گئی ہیں اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حادث مانا جائے تو پھر یہ کفر لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے بہت بڑی کی چیز ہے۔ جی جی سر ہاں صفات کے کلام بھی قدیم ہے، تو قرآن عظیم مخلوق نے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی فی ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر 18 کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں صحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام عظیم بلا صوت ہے، بلا صوت مانے بغیر آواز کے، اور ہمارا پڑھنا حادث یعنی ہمارا پڑھنا حادث بڑا قدیم، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم جو پڑھ رہے ہیں یعنی ہمارا پڑھنا جو ہے یہ حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا یہ قدیم ہے، اور ہمارا حادث جو تھا قدیم، یعنی قرآن پاک کو جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ لیکن جو ہم نے پڑھا وہ پڑھنا قدیم تھا۔ قرآن کریم جو ہم نے لکھا، ہمارا لکھنا کیا ہو جائے گا؟ حادث، جو لکھا ہم نے وہ قدیم ہے، ہمارا سننا حادث، اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث، اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم، وہ تجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 19 اس کا علم ہر شے کو محیط یا جزئیات ممکنات محالات سب کو جانتا تھا اور اب جانتا ہے، اور اس کا علم تھا، کیونکہ وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کو اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 20 وہ شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، جو شخص علم ذاتی خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے لیے خود حاصل ہو۔ اچھا علم ہم جو حضور علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں نا، وہ جی علم جی ذاتی نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں۔ جی جی اچھا ہم لفظ عطائی استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہاں علم غیب یہ عطائی ہے، علم غیب کیا ہے؟ عطائی ہے عطائی ہے۔ یعنی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سے نہیں جانتے، جی جی اللہ کے عطا کردہ سے علم جانتے ہیں۔ بے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو جو بدیت اور جو سنیت کا جو جھگڑا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو سنی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی جو حضور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے، حالانکہ علم ذاتی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ خاص کر کے سنیت کا موقع پہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آئے گی بات جی؟ جی جی ہاں، عطائی ہے، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو علم اللہ پر چلتے ہیں۔ جی اچھا جی، یہ کہاں تک پہنچے تھے؟ جی جامع تک ہم نے وہ اس ٹائم جامع مشتق اور تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہاں، اب فعل کو پڑھتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نصر یضرب ضرب یضرب، ٹھیک ہے جی؟ جی وہ نصر سمجھ ینصر ینصر ضرب یضرب۔ اب نصر کا معنی کیا ہے؟ نصر کا معنی ہے مدد کی اس ایک مدد نے گزرے زمانے میں۔ اس میں تو دیکھو گزرے یہاں پر زمانے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے نا، مطلب کہ اس نے ایک گزرے زمانے میں، ہاں اس میں گزرا ماضی پڑھا جا رہا ہے ہاں، ناصر۔ ینصرو یعنی مدد کرتا ہے حال میں، یعنی ابھی مدد کرتا ہے، حال میں مدد کرتا ہے، ابھی مدد کرتا ہے، مطلب حال میں ہے نا۔ جی جی اچھا، یا مدد کرے گا مطلب یہ مدد کا زمانہ پایا گیا کہ نہیں؟ پایا گیا۔ ہاں، مارا اس ایک مرد نے گزرے زمانے میں، ماضی پایا گیا۔ جی جی ہاں، یضرب مانے مارتا ہے، مانا حال، یا مارے گا آئندہ زمانے میں۔ یہ سمجھ میں آیا؟ جی جی فعل کی چار قسمیں، ماضی، مضارع، امر بھی، ان کی تعریف علم صرف میں بیان ہو چکی ہے۔ تو جی انشاءاللہ جی ہم جو ہے کہ ایک علم صرف پڑھیں گے تو وہاں اس کی تعریف آئے گی۔ اچھا جی، حرف وہ کلمہ ہے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے سے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ جیسے من کا معنی سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مطلب ہم تو اس نہیں ملے۔ جیسے بالکل یوں کہے کہ اسلام آباد سے لاہور، اسلام آباد لاہور۔ سے ہم نے لاہور اور اسلام آباد کو ملایا، تب جا کر ہمیں سے کا مطلب پتہ چلا۔ اور اگر جی ہم صرف سے کہتے رہیں تو معنی تو پتہ نہیں لگے گا۔ اسلام آباد لاہور کہتے رہے پتہ نہیں چلے گا بالکل ہاں، اس کے تو بالکل۔ جب جی تک جو ہے نا سے نہیں ملائیں گے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، صحیح؟ میں کا کیا معنی ہے؟ فی الغرفۃ یعنی کمرے میں، یا فی المسجد یعنی مسجد میں۔ فی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں، فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ ہاں، جیسے فی الغرفۃ یعنی کمرے میں، فی الکوز ماؤن، فی الکوز ماؤن کا معنی ہوتا ہے کہ پیالے میں پانی ہے۔ تو فی کا معنی میں بنا، جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے تو اپنے معنی پر دلالت یہ نہیں کرتا۔ جی بتا دیں، من کا معنی ہے سے، میں کا معنی سے، اور فی کا معنی میں میں۔ لکھیے نا، آپ دیکھیں کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا معنی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے خارج زید من الدار، نکلا زید، گھر امر بالمسجد، امر داخل ہوا۔ مسجد میں۔ ہاں، تو دیکھو اب یہ جب تک ہم جو ہے نا کیا سمجھ میں نہیں آئے۔ حرف کی دو قسمیں، ایک عامل کا معنی کیا ہے، کا معنی کیا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے، یہاں تک جو ہے نا آپ اتنا یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، فعل سمجھ کی بنے؟ فعل اور حرف کی، ہاں فعل اور حرف کی یہ دو تعریفیں اس کی یاد کر رکھنی ہے بس۔ ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسم کی تعریف، اسم کی تقسیم، فعل کی تعریف، اور اس کے بعد فعل کی تقسیم، حرف کی تعریف، حرف کی تقسیم یاد کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہو گیا، کافی ہے یہاں تک؟ جی کافی ہے سر، ٹھیک ہے. ہاں، آگے چلتے ہیں ذرا. علم صرف. یہ ہم نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ ساکن ہم نے پڑھا تھا نا، ساکن جی مشدد. جی جی، آپ نے یہ پڑھا تھا نا. زمانے کا زمانہ وقت کا نام ہے، یہاں سے پڑھتے ہیں نا. جی جی، آپ نے وہ پچھلا دما اور کسرہ اور مفتوح تک آپ نے پڑھ لیا تھا نا. اچھا، مقصود مقصود زیر والے حرف. بس آپ یہ پڑھا ہم نے اس کا حرف. جی جی، یاد پڑھ لیا تھا جی. ہاں، ساکن جو ہے نا، کیا ہے کہ وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو. مشدد وہ حرف جس پر شدید تشدید ہو. حرف علت کتنے ہیں؟ 3. واو، الف، یا. مجموع بائے ہوتا ہے. اب سیگا کیا ہے؟ سیگا جو ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ صرف میں نا سیگے کا سیگا بہت استعمال ہوتا ہے. تو سیگا جو ہے در حقیقت نام کہتے ہیں. حرف علت کیا ہے یہ؟ حرف علت جو ہے نا 3 ہے. واو، الف، یا. ان کو میں ہی نہ حرف کہ علت. ہاں، ان کو حرف علت اس لیے کہا جاتا ہے کہ علت کا معنی ہوتا ہے بیماری. اچھا، علت، علالت، ہاں، علت. ٹھیک جی ہے جی. تو اصل میں الف یا، بھائی انہوں نے حروف علت کو کہا، انہوں نے کہ اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو انسان کے منہ سے وے کا آواز نکلتا ہے. وے کی جی آواز درد کی وجہ سے نکلتی ہے نا، بیماری کی وجہ سے. جی. اس وجہ سے نام کیا رکھا؟ حرف علت. حرف علت. ان کی حرف علت کتنے ہیں؟ 3. واو، الف، یا. واو الف. ٹھیک ہاں، ہے. حرف علت کتنے ہیں؟ واو الف اور یا. ہاں. اور سیگا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اس سے نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی، اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم نام اسم کو نام، کہتے ہیں. اسم نام کو کہتے ہیں. اور فعل. اور پھر کام کو کہتے ہیں. ہاں، اور حرف نہ نام یہ نہ تھوڑا کام. سا یہ تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اس کو. وہ کیا؟ یہ تو بہت ڈیپ ہو گیا، بس نظر نہیں آ رہا سا. اچھا. جی. اب نہیں، وہ پھر پہلی حالت میں لے جائے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک منٹ ابھی اور کرتے ہیں. ابھی ایک منٹ. اب ذرا دیکھیں. اب تھوڑا سا ہوگا جی، اب ٹھیک ہوگا. اب ٹھیک اب ہوگا. ٹھیک ہو جی. گیا جی. اچھا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. آپ کو اور اور حرف آپ جو ہے یہ اس کو نہ نام نہ کام. حرف نہ نام نہ کام. ٹھیک ہے. ہاں، حرف کا معنی ہوتا ہے، من کا معنی ہوتا ہے جسے. جی جی جی. اور میں. میں. جی اب دیکھو، یہ نہ سے کسی کا نام ہے، نہ میں کسی کا نام ہے. نہ سے جی. کام ہے، نہ نہ میں کام ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی. تو حرف کا ہوا نام. ٹھیک ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. فعل. آپ کو. اور حرف. حرف اس میں نہ نام نہ کام. نہ نام نہ کام. جی ٹھیک ہے جی. جی جی. نہ کام نہیں. اور نہ اس کا کام ہے. ہاں. زمانہ کس کا نام ہے؟ وقت کا نام ہے. وقت کا نام ہے. اور جو ہے نا، وقت کی کتنے 3. وقت کتنی ہے؟ جی وقت کتنے 3. ماضی، جی گزرا ہوا، جی. حال، موجود، مستقبل، آنے والا. جی. فعل فعل کو کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. اس طرح سے مثلاً مارا ہوا زمانے میں. فعل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. شادی کا آخر کا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے.
ہاں ہمیشہ مفتو مانے مفتو کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ اوپر آپ نے پڑھا بھی وہ پتہ یہ زبر ہو ہاں ماضی کے آخر کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہے مفتو کے آخر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے ٹھیک ہے ماضی کے آخر میں کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ زبر ہوتی ہے. ابھی آپ نے پھر چلے تو برابر آ گئی ہے لفظ کہ جو قرآن پاک میں جو بھی زبر آخر میں لفظ کے آخر میں زبر آئے ہوگا اس میں اس میں تقریباً اکثر بیشتر ہوگا. اچھا اچھا اس کی مثال آپ کو صحیح میں یوں دیتا ہوں جیسے دیکھو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق خلق جو ہے نا خلق جی تو دیکھو یہ مفتوح ہے ٹھیک ہے جی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جی الذی جعل جان جعل پتہ ہے جی ٹھیک ہے جی. جی آگے کیا ہے؟ آپ تو حافظ ہیں. جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین لعلکم تتقون الذی جعل لکم الفراش والسماء بناء ہاں الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء انزل انزل به بماضی فأنزل انزل به کیا ہے؟ يحرج انزل بماضی لام کو رب ہے یہ ماضی ہے. جی جی آگے أنزل به ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اخراج فأخرج به یہ ماضی ہے. قرآن ہاں جی تو اس میں جو ہے نا جو جس کے آخر میں ماضی ہو جس کے آخر میں فتح ہو وہ ماضی ہوتا ہے. جس کے آخر میں فتح ہو وہ قرآن پاک کا ترجمہ جلدی چلے انشاءاللہ صرف اور نحو جو ہے نا آپ کو ذرا آدھی جی آپ ٹھیک کو نا ایک منٹ یہ بالفرض ہے نا میں آپ کو صرف تھوڑی سی آئیڈیا دے دوں یہاں جی تک جی یہ ہم یہاں تک یہ اور یہ ہمارے یہاں تک جی جی یہ ہمارا ہو جائے گا یہاں تک. گردان سے یہ صفحہ نمبر 9 سے یہ نمبر ایک 9 لفظ کا ہم نے ترجمہ کیا فعلا فعلا وعلیٰ فعلوا فعلت فعلت یہ ہم نے کیا ہے کہ اس کی گردانیں پڑھیں گے اور ترکیب کریں گے ٹھیک ہے جی. اچھا جب یہ گردان سے ہماری ترکیب شروع ہو گئی نا فعل ٹھیک ہے وعلیٰ وعلیٰ فعلت فعلت جی جب ہمارا ترجمہ شروع ہو گیا نا پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی. صرف ایک لفظ پر آپ کو جو دلا آپ کو پتہ چلے. اب یہ دو صفحات ہیں بس آپ کے نا ترجمے پہنچنے پر. جی اچھا جی فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو زمانہ موجودہ یا آیا بتائے جیسے مرتا ہے یا مارے گا ایک زمانہ موجود یا آیا میں ٹھیک ہے جی. جی مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے. مضارع کا آخر کیا ہے؟ مضموم ہوتا ہے ہاں لیکن یہ کون تھا کہ یہ مضموم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو واحد یعنی پہلا جو سیگا ہے وہ مضموم ہوتا ہے. باقی آگے جو اس کے حالات وہ مختلف ہوتے ہیں، آگے پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے. جی کہتے ہیں کہ کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے اضرب مانے تو مار اور نہیں اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کو روکا جائے جیسے لا تضرب مانے تو مت مار ٹھیک ہے جی. اس پر اس بات جی مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں جیسے ضرب مانے اس نے مارا یضرب مانے وہ مارتا ہے. فعل نفی یا منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جیسے ما ضرب اس نے نہیں مارا لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج میرے خیال میں جی آپ کے لیے اتنا کافی ہے.
आप के जो है ना वो इस्तिलाह है, ये आपकी होगी ना, इस्तिलाह ये जी आपकी पक्की हो गई, बात नहीं है इंशाल्लाह। ये यहाँ जी से इंशाल्लाह जो है ना हम सफ़ा नंबर ये कल का सबक है हमारा, कल के बाद इंशाल्लाह फिर हम आसानी हो जाए। जी अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इंशाल्लाह रबिया पर। जी, ये एक आपने ये तो कर ली थी, अब हम आगे चलते हैं। जी सबूरतुन का माना है तख्ता स्याह। सबूरतुन का माना क्या सो- है? तख्त स्याह। तो ये जो है ना इसके में क्या है, सबूरतुन के आखिर में जी पेश है, तनवीन है। इसको क्या कहते हैं हम? सबूरतुन है या सबूरतो है? नहीं नहीं, ये सबूरतुन है। ये तनवीन है। नहीं, तनवीन तो है तो पेश, पेश को क्या कहा जाता है? तो पेश पेश को फतह कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, दम्मा ये कहते हैं वो, सॉरी। हाँ, वो दम्मा। हर्फ जिस पर पेश हो उसको क्या कहते हैं? दम्मा कहते हैं। ये देखो, वो हर्फ जिस पर मजमूम कहते हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जैसे आखिर में क्या हो, उसको क्या पेश, कहते हैं? मजमूम। पेश मजमून। उसको कहते हैं मजमूम। मजमून। ठीक है जी। मजमून। जी। तो अब इसके आखिर में क्या है? इसमें जमा, पेश है। यानी पेश है। पेश को जमा कहते हैं, और जिसके आखिर में जमा हो उसको क्या कहते हैं? मजमूम। मजमून। हाँ, इसको क्या कहते हैं? हाँ, और जिसके आखिर में जमा हो उसको क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। हाँ, जैसे सबूरतुल मान तख्ता, ठीक है जी। ठीक है जी। हसीरुन माने चटाई। एक मिनट, दूसरे बुक। हाँ हाँ, कौन सी कौन है? इंशा। हाँ, ये नजर नहीं आ रहा आपको ये? उसमें वो दूसरे, वो बोल रहा हूँ। तो आप थोड़ा बढ़ सकते हैं ना उसमें तो। वो अभी बड़ा तो तो हुआ है। ठीक हो गया। नहीं नहीं, नहीं होता ना, कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा। नहीं, मेरे क्लिक करता हूँ तो वो बड़े बता। अच्छा, अ, चलो और बड़ा करूं? नहीं बस ठीक है, वो ठीक हो। अच्छा जी, तो अभी बन गया, अब सही है, अब सही बन गया ना? जी जी ठीक होगा। अच्छा, सबूरतुल माने तख्ता स्याह। सबूरतुल का माना सबूर क्या है? तख्त स्याह। हाँ, हाका कुन का माना है चाक। हाका ठीक है जी। हाका हाका कुन। हाँ, अच्छा, ये चा का लफ्ज किस पे इस्तेमाल होता है? चाक जो वो जिसके वो है कि आप किसी और लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं, ये हक हाका कुन है हक। ना, ये हाका कुन अरबी में चाक को हाका कुन कहते हैं। अच्छा, हाका कुन। चाक। हाँ, सबूरतुन का माना मतलब है ब्लैक बोर्ड। सबूरतुन का माना जी। क्या है? तख्त स्याह। हाँ, माने ब्लैक बोर्ड। ब्लैक में व्हाइट बोर्ड जी। क्या होते थे? वही स्कूल वाले जिसका बोर्ड होते हैं वही है ना, तख्त स्याह। हाँ, अच्छा जी, हसीर का माना है चटाई। हासिल हसील। ठीक है जी। जी। इजाज़तुन का माना है अमरूद। हस्कुल। हाँ, इजाज़तुन माने अमरूद। इजासतुन अमरुद। इजासतुन अमरुद। ठीक है जी। जी। मेज़नतुन माने मीनारा।
یہ ٹھیک ہے جی، یہ آگے جو چلیں۔ جی جی یہ اتارن تھا اصل میں، ان کو غلطی لگ گئی، اس وجہ سے جو ہے یہ اتارن ہے، یہ اتارا نہیں ہے، یہ کیا ہے، اتارن مانے فریم۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ ہاضا جو ہے نا، ہاضا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہاضا کا معنی ہوتا ہے یہ، یعنی ہاضا جو ہے، یہ اس میں اشارہ قریب کیا جاتا ہے۔ ہاضا کیا آتا ہے اس میں اشارہ؟ قریب کے لیے آتا ہے، ہاں، اب ذالک، مگر وہ ذالک کا آزا جو معنی ہے وہ، یعنی وہ اس میں آزا اشارہ بعید کے لیے۔ مگر وہ آزا جو آپ نے پہلے اوپر بتایا تھا نا، وہ آزا مذکر کے لیے تھا، اور ہاں، حاض ہی یہ بھی مانت مذکر کے لیے ہے، لیکن یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اچھا اشارہ بعید، وہ اشارہ اچھا، اور یہ اشارہ بعید مطلب دور کے لیے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک جی ہو گیا نا ابھی؟ جی اب صحیح بات ٹھیک سمجھ آ سمجھ رہی ہے؟ گیا۔ ہاں، ذالک کا کیا ہے، اس میں اشارہ بعید ہے، کس کے لیے؟ جی اور وہاں پر ہاض ہی اس میں اشارہ قریب تھا مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے۔ دل کا معنی کیا ہے، یعنی عورت ہو، یعنی کوئی بھی مؤنث ہو، وہ دور ہو تو ہم اس کے لیے دل کا استعمال کریں گے، جی اور اگر قریب ہو تو اس کے کیا استعمال کریں گے؟ حاضی، ذالک حاض حاضی، ہی جی یعنی مؤنث دور کے لیے ہو تو اس کے لیے دل کا استعمال کریں گے، مؤنث قریب کے لیے ہو تو اس کے لیے حاضی استعمال جی استعمال کریں گے، مذکر بعید بعید کے لیے ہو تو اس کے لیے ذالک ٹھیک ہو ذالک گیا۔ جی جی اچھا جی، اب ذالک کا معنی بنا وہ، ذالک کا معنی کیا بنا؟ بنا وہ ذالک ذالک مذکر کے لیے ہے، ذالک مذکر کے وہ لکھا ہے، معنی لکھا ہے نا، دیکھو وہ پڑھو، میں پوچھ رہا ہوں ذالک کا معنی کیا ہے؟ وہ مذکر کے لیے نہیں، مذکر نہیں کہنا، جی ذالک کا معنی آپ نے کہنا ہے وہ، ذالک وہ ٹھیک ذالک کا معنی کیا بنا؟ وہ ہاں، تو حسیر کا معنی کیا ہے؟ یہ دیکھیں، حسیر کا معنی چٹائی، حسیر چٹائی جی ٹھیک ہو وہ گئی وہ ذالک کا معنی وہ، حسیر چٹائی، تو کیا معنی بنے گا؟ وہ چٹائی، ٹھیک ٹھیک، یہ چٹائی کیا ہوگا؟ چٹائی ہے تو یہ اس میں چٹائی ہے، ہم ہاضا لکھتے ہیں نا، ہاضا کا معنی ہوتا ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے میں کہوں چٹائی ہے، اس کے لیے کہیں گے ذالک حسیرن، اور اگر میں کہوں یہ چٹائی ہے جی تو پھر کیا کہیں گے؟ حاضہ حسن، حاضہ حسین سمجھ آ رہی بات کہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے بس ابھی جب یاد اور پھر اچھے طریقے سے اس کو ریپیٹ آپ کے ذہن کو نہیں چھوڑ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، جی یعنی آپ کا ذہن جو ہے اس بات کا منتظر نہ رہے کہ سبق ختم ہو تو پھر میں توجہ کروں، نہیں، میں کہہ جی رہا ہوں کہ ابھی سے آپ توجہ کریں۔ جی اچھا جی، آگے آتا ہے، پھر لے چلتا ہوں، یہ دیکھو، آج کا معنی کیا ہے؟ آج حاضی یہ کیا نہیں، یہ حاضی ہے نا، یہ حاض ہی کا معنی ہوتا ہے یہ، مؤنث کے لیے، حاض ہی کا معنی کیا ہے؟ یہ ہاں، تو اب بالفرض یہ تلک سورتن،
ये इसके आखिर में ता मुतहर्रिक है ना, जी, जी। तो जो जिसके आखिर में ता होता है लफ्ज़, वो मुअन्नस होता है। मुअन्नस होता है, जिसके आखिर में ता होता है, मुअन्नस होता है। मुअन्नस होता है। अगर मैं कहूँ ये तो तिल का सबूत है, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तख्ता स्याह है, तो उसके लिए क्या? तिल तिल का सबूरत तिल तिल का का तमाम बनता है वो। दे 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 दे। देखें का माना होता है ये मुज़क्कर जी, के लिए, और मुअन्नस के लिए ये इस्तेमाल करना हो तो हम हाज़ ही कहते हैं। जी, जी। तो अगर मैं कहूँ हाज़ा हाज़ा तह हाज़ा सबूरतुन हाज़ ही सबूरतुन, सब सबूरतुन मुअन्नस है। मुअन्नस है। हाज़िही सबूरतुन जी। और अगर वो तख्ता स्याह है तो वो तख्ते से है, वो तख्ता ये लिखा है ना आपके सामने, ऐसे ही लिखा है ना, ये जो लिखा है ये पढ़े ना। जी, ये तख्ता स्याह के ऊपर लिखा हुआ है हाज़ा सबूरतुन। सबूरतुन का माना है ये तख्ता स्याह है। तिल का हाज़िह सबूरतुन का माना है वो तख्ता स्याह है। जी, ये तख्ता स्याह है। वो तिल का माना होता है वो, ये देखे ना आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये तिल का माना है वो। जिस तिल का माना क्या है? वो हाँ, तो मैं कहूँ वो तख्ता स्याह है, आपने यहाँ पर तिल का लेना है, इधर से सबूरतुन लेना है, तो क्या बन जाएगा? तिल का सबूरतुन। तिल का सबूरतुन। आ रही समझ में ये बात? जी, जा रही है आप आगे। अच्छा, तिल और का अगर मैं यूं कहूँ कि ये तख्ता स्याह है, तो फिर आप क्या लगाएंगे? ज़ालिका तो दूर की है ना मेरे भाई। हा हाज़ा हाँ, हाज़ी सबूरतुन। अच्छा आप फिर रिपीट कीजिएगा। मैं अगर कहूँ ना ये तख्ता स्याह है, ये कहना तख्ता है हाज़िही हाज़िह सबूरतुन। और अगर मैं हाज़िही कहूँ तख्ता स्याह है, तो आपने कहना है जी, अब कोई भी लफ्ज़ दे दे मैं बना लेता हूँ। जी, ठीक है हाँ, समझ में आ गया। चले जी। ये मुज़क्कर के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ये मुज़क्कर के लिए ज़ालिका ये तो वो है ना, उसका मतलब बनता है वो। जी, ये किसका मतलब बनता है? हाज़ा का। हाज़ा का मतलब क्या है? हाज़ा मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर के लिए हाज़ा का माना क्या है? ये हाज़ा का माना क्या है? हा य- हाज़ा ये क्या है? हाज़ा का जो माना है ना, हाज़ा का जो माना है वो ये है। जी, वो ये है। वो नहीं, हाज़ा अज का माना है ये वाली छोटी होती है जो। जी, ठीक है। हाज़ा का मैंने है ये है। हाँ, हाज़ा का माना है ये। यूं कहो, हाज़ा का माना क्या है? ये हाँ, हाज़ा का माना ये है नहीं है, हाज़ा का माना है ये। हाज़ा का मायना है जी, ये ये हाँ, तो मैं यूं कहूँ कि भाई ये देखो ना, ये आप ऊपर आपने नश्क की शायद, देखो ना ये ऊपर ये देखिए, हाज़ा नखील का हम माना क्या करते हैं? ये मेरा एक खजूर का दरख्त है। ये खजूर का दरख्त है। हाज़ा का क्या करते हैं? ये खजूर का तख्त है। अ, तिल का नखील ना वो ये दिल का तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस नहीं है, नखील जो है ये देखो,
جس کے آخر میں نے کہا تا نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے، چاہے وہ اردو میں مؤنث ہو تو ہو، وہ سچ نہیں ہے. ہم نے عربی کو دیکھا ہے. جی ہم نے کس کو دیکھا ہے؟ دیکھ رہے ہاں، ہمیں اردو کو نہیں دیکھنا. ہم تو بھائی ہم کھجور کے درخت کو تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا ہے، کھجور ہیں کا درخت ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم مؤنث لیتے ہیں نا پورا. جی جی ہاں، تو حاضہ کا معنی ہے یہ. حاضہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ہاں، اور نخیل کا معنی کیا ہے؟ کھجور کا درخت. کر رہا تو ہم نے مانا آدھا نخیل کا کیا کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. ہاں بس یہ کھجور کا درخت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اگر میں وہ کھجور کا درخت ہے تو پھر کیا کہے؟ ہاں حال نہیں، ذالک کا دیکھو، یہ ذالک کا ہے. حال وہ ذالک کا معنی ہے وہ. ذالک کا معنی کیا ہے؟ وہ ہاں. اب میرے خیال میں آپ کو کنسپٹ میرے خیال میں clear نہیں ہو رہا کچھ. کلیئر ہو گیا ذالک وہ ہے اور ان میں سے آپ ایک جملہ مجھے دے دیں جس طرح یہ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ پھر دوبارہ بولیے گا کا ہے. وہ کھجور کا درخت ہے ذالک نحیل ہاں، ذالک نخیل، شاباش. نحیل کھجور کا درخت ہے. تلک نحیل ہاں، دیکھا تو مانوس کے لیے آتا ہے نا. یہ کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ کے لیے یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ ہادا. هذا نحیل اس کا معنی کیا کیا؟ هذا نحیل ہاں، تو دیکھو، یعنی جہاں پر ہم یہ کا لفظ یہ اردو میں یہ ہو نا، وہاں پر عربی میں ہاضا آئے گا. یہ وہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ میں بالفرض جی یہ جی ہے. یہ کھجور ہے ہاں، یہ کھجور ہے. جی اور یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ حاض ہی یہ مونس تمراتن کی میں بات کر رہا ہوں، حاضر کو آپ چھوڑیں. تمراتن جی مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مونس ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ متحرک ہے. میں کیا ہے؟ متحرک ہے جس کے آخر میں تا متحرک وہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ مؤنث ہوتا ہے. کلمہ مونس ہے جس کے آخر میں تا متحرک اس کو مونس ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج تمتر کا تمنا آپ نے کر دیا یہ ایک کھجور ہے. جی اور اگر میں کہوں کہ وہ وہ کھجور ہے دل کا دل کا تمراتن ہاں، شاباش، دل کا تم. ٹھیک ہے نا جی؟ دل کا تمراتن ہاں. آج ہی ارنابو، یہ ارنابو ہے، ارنابو نہیں ہے. جو ہے نا کیا ایک مجھے غلطی ہوئی ہے. اس کو جو ہے نا دیکھیں. یہ بات میں
صرف کے بعد اچھا لکھیں کہ ہمارا مان بنتا ہے یہ اس میں اشارہ فائل اشارہ کرتا ہے، اس کے بعد کر کے لیے اور کتنا ہوتا ہے اس کے بعد اشارہ لکھے اور ہوتا ہے یہ مذکر زیادہ اسپیشلی ہے یہ ہاں اور کے لیے ہوتا ہے یہ
ہوتا جو ہے وہ مؤنث کے لیے مؤنث میں وہ بنے۔ جی جی اب اب آپ نے دل لگانا ہے، کیا لگانا ہے، وہاں پر آپ حاضر، وہاں پر دل کا کردار ہے حاضر، آپ وہ اس سائڈ پہ ادھر لے کر آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک یہ اللہ کی واپس یہ لوگ تو نماز روزہ جمعہ خدا نے رسول نماز رمضان رمضان میں کعبہ اور نام اور جہان جہان خدا رسول خدا رسول کا بنا ہوتا ہے سال دیش مانے کرنے کا ساتھ ٹھیک ہے جی
مائدہ پہ